السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ہم جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، میت کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں بلند آواز سے کوئی ذکر کرنا چاہیے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یا کوئی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے؟ یا جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے، میت کو کندھا دیتے ہوئے ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے اس موقع پر ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اور بزرگان دین کا کیا عمل رہا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، اس موقع پر شریعت کا افضل اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ انسان جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کرے، اور یہ سوچے کہ جیسے آج میں اس میت کو کندھا دے رہا ہوں اور اپنے اس بھائی کو قبرستان لے کر جا رہا ہوں، کل اسی طرح جب میرا انتقال ہو جائے گا، لوگ مجھے قبرستان لے کر جا رہے ہوں گے اور قبر کی اس اندھیری کوٹھری میں اتار رہے ہوں گے، تو یہ موت کا تصور اور آخرت کا خوف ہی انسان کو گناہوں سے روک دے گا، توبہ کی توفیق دے گا، اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا کرے گا۔ چنانچہ مشہور محدث اور فقیہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درست اور پسندیدہ طریقہ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین کا عمل تھا، وہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے کی حالت میں انسان کو خاموش رہنا چاہیے، نہ بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی اور شور مچانا چاہیے۔ اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر کرنا چاہے تو دل ہی دل میں اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے کی حالت میں انسان خاموش رہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین کرام، جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا چاہیے، بلند آواز سے ذکر و اذکار کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یا کلمہ شہادت پڑھنا، یا نعت پڑھنا، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ تمام کام بدعات ہے اور مکروہ ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے دنیاوی بات چیت، ہنسی مذاق اور موبائل کا غیر ضروری استعمال کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس وقت کو موت کو یاد کرنے میں گزارنا چاہیے، اور دل ہی دل میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔